طلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میری اس سے مراد علیزہ عمران باغوان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب، میری جان، مجھے میرے والدین، کائنات کی ہر چیز اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب میرے پیارے رسول۔ یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے 1400 سال بعد اس دنیا میں آئی ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی سیرت پڑھی ہے، میں نے آپ کی مبارک زندگی کے لمحوں کو پڑھا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ میرے دل میں زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن، اے اللہ کے رسول، جب شہر مکہ کی داعیہ بچے لینے آئی، اور آپ کو کوئی اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ آپ یتیم تھے۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں؟ مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب مدینہ کی واپسی پر آپ کی امی سیدہ آمنہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح اپنی ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روئے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، مجھے یاد ہے کہ وہ کس مشکل میں ایک دم شام زدہ ہو گئے۔ اپنی ماں کو دفنا کر مکہ آئے ہوں گے۔ جب مکہ کے بچے اپنی ماں کو اماں کہتے ہوں گے، اس وقت آپ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ کے ننھے دل پر کیا گزری ہوں گی؟ آپ کس طرح اپنے گھر میں اپنی ماں کی نشانیاں ہر لمحہ ڈھونڈتے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے یاد ہے وہ شام جب آپ طائف سے مکہ لوٹے ہوں گے، اور طائف والوں نے بھی کیا ظلم کر ڈالا۔ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کس ہستی پر پتھر مار رہے ہیں؟ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، اور آپ ایک باغ میں درخت تلے جا بیٹھے۔ اے کاش میں اس باغ کی مٹی ہوتی جس میں آپ کے مبارک قدم رکھی ہو۔ کاش میں اس وقت آپ کے قدم چوم لیتی اور کہہ دیتی کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد، نہ کوئی آپ جیسا عظیم تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم آپ کی مبارک زندگی کے کس مبارک لمحے کا تذکرہ کرنے ہم آپ سے وفا نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم آپ کی قربانیوں کا حق ادا نہ کر سکے، ہم سے کوشش بھی نہ ہو سکی، ہمیں معاف کر دینا۔ وہ محبت، وہ امن، وہ اخلاق، وہ روشنی، تابعدار جو آپ نے دیا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنی زندگی میں جھوٹ، نفرت اور بد اخلاقی بھر رکھی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ روز محشر میں آپ ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ڈال دیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ہم آپ کے گنہگار ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرات انبیاء اکرام کو بنایا، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور اس کو پھیلاؤ، اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کا حد تک بیان کی جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے، اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو نیب پر لٹکی ہوئی تھی وہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی
اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ دھڑ دھڑ کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا بافکر ہے وہ کرم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایسے کئی واقعات تھے جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, کتنی اذیتیں دی, پھر بھی فتح مکے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. جی محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں. جی محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے دین اسلام. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر. بجلی کی چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی شامل کیا. ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کہا ہمیں اس کی قدر کی اور آج یہی دن ہمارے پاس آیا ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے شوق ہے. ہم نماز, روزہ, زکات اور دوسرے امور سے دور پہ بہرا ہے اور نہ آسنا ہے. دوستو, اس سے مسلمان پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے مگر ہم اس سے دور اور غیر خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں. خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے. اس میں ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہ اس پر یقین. ساری نظر ہماری ظاہر اسباب پر ہے. اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہیں. اے مسلمانوں, خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ تو بڑی ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو. اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو. نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو. معاشرات کی اصلاح کی فکر کرو. گناہوں سے اجتناب کرو ورنہ یہ دن کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دن کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے یا اس کے احکامات کو نہ بچائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر کبھی تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوں گی تو عذاب نہیں آئے گا. ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہے مگر استغفار تو باقی ہے. لہذا استغفار کی کثرت روا کرو اور خدا سے دعائیں کرو اور توبہ کرو اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کرو. پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیر اب اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا. اس دنیا کے اندر آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے. بحیثیت مسلمان
माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर। बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को हिदायत नामा बनाकर नाज़िल फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबूस फरमाया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाए और अमल सालिह की दावत दे और लोगों को सही रास्ते दिखाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी बात को तस्दीक की और आपकी हिदायत पर अमल करते चले गए। अल्लाह ने उनके साथ और आसानी को शामिल किया और उनको ये दीन मेहनत और मशक्कत के बाद मिला। उन्होंने कमा कर उसकी कद्र की और आज यही दिन हमारे पास आया है, इसलिए हमें इसकी कद्र नहीं और ना इसके अहकाम पर चलने का शौक। हम नमाज, रोजा, ज़कात और दूसरे दीनी अमूर से भी दूर और बेबहरा है और नाचना है। दोस्तों, इसलिए हम इन हालातों से गुजरते हैं। खुदा ने हर कदम पर इंसानियत और मुसलमानों की रहबरी की है, मगर हम इससे दूर गैर का खौफ दिल में बसाए हुए हैं और खुदा का खौफ हमारे दिल से निकला हुआ है। इसलिए हम इन हालात और मुसीबतों से गुजरते हैं। ना हमारे दिल में खुदा का खौफ, ना इस पर यकीन, सारी नजर हमारी ज़ाहिरी असबाब पर है। इसलिए सारे जहां में आज मुसलमान परेशान है। ए मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में बिठाओ और खुदा से मदद तलब करो। ये दो बड़े हथियार हैं मुसलमानों के लिए। कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और हर वो खुदा की याद में लगे रहो, इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। आज हर मुसलमान की जिंदगी परेशान नजर आती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें राह सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अन्नबी सलात मिअराजुल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर भेजा। इस दुनिया के अंदर आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सब अल्लाह की मखलूक है। हैसियत मुसलमान होने के जिस चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है वो नमाज है। लिहाजा आज इस कुरानिक बज़्म में नमाज के बारे में बोलने की इशारत करने जा रहा हूँ। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब आका मौला ताजदार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मदद फरमाया। इन्हीं नेमतों में से एक आला नेमत नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज के अलावा जितनी इबादतें जो फर्ज हुई है वो हज़रत जिब्रील के जरिए फर्ज पे फरमाया। हज की फरीज़त अल्लाह ताला ने फर्ज पे फरमाया, रोजे की फरीज़त अल्लाह ताला ने फर्ज पे फरमाया। इसी तरह बकिया इबादत भी अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के जरिए फर्ज पे अता किया। लेकिन नमाज एक ऐसी आला व अरफा इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुला के अर्श पे अता किया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। नमाज मज़हब इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है। नमाज ही से फैसला होता है कि कौन मुत्तकी, कौन शक्की, कौन मुस्लिम और कौन काफिर है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात। कि हर चीज की एक निशानी होती है, इसी तरह ईमान की भी एक निशानी है और वो नमाज है। अगर कोई आदमी बुजुर्गियत का दावा करता हो, अगर कोई शख्स बुजुर्गियत का दावा करता हो और वो नमाज ना पढ़े तो यकीनन अपने इस दावे के अंदर वो झूठा है और वो बुजुर्ग नहीं बल्कि शैतान है। वो कितने ही करामात और मकासद दिखलाए, लेकिन नमाज इनका सुकून है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदा महा अज़मद्दीन। नमाज जानों से निजात दिलाने वाली है। नमाज
की कथा फरमाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अहलिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम सामाईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम पे बहुत सारी चीज़ें पैदा की और इनने अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसानों को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफ हज़रत अंबिया राम को बनाया और अंबिया में सबसे हज़रत अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आप तमाम इंसानों के लिए रहबर है और आप तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आपके अक़्दार और किरदार ऐसे है कि हर कोई आप पर फरीफ्ता हो जाता है। हत्ता के अंग्रेज कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ें हैं किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो और इसको फैलाओ और इस पर चलो। मोहतरम हज़रात, आपके अखलाक और सीरत कहाँ तक बयान की जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक उसकी तफसीर है। एक मरतबा आप किसी गज़वा से वापस लौट रहे थे। चलिए पेश करने के लिए हुसैन कासिम को मैं दावत देता हूँ कि वाए अपने तकरीर पेश। हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मोहतरम दोस्तों, आज की इस मजलिस में मैं सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगैर सुना जाए। जब इस्लाम फारन की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल फरिश्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत व ताकत दिल व दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगार पर लिटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर द्वार उजाड़कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरत संसार नबवी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा के ए गयूर अरबो, जिसको तुम बच्चों का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन और इज्जत व आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ए अरब के बहादुर, आप पूरे ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील व खौर होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तस्वीर पेश की गई। बड़ी देर के बाद फौरन तस्वीर पास हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाए। इनसे खारिज व फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक एज़नामा लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरे कौम का फैसला था। इसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार ना था, किसी की मजाल ना थी। मुसलमानों को शेब अबू तालिब में बंद कर दिया गया। रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में औरतें, बूढ़े, जवान, बच्चे सब थे। खाने का सामान धीरे धीरे खत्म हो गया। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी आई में हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आए, कपड़े फट गए, आंखें फंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरत ग्रामी कुर्बान जाए मुसलमानों पर के जिसकी जुबान पर कोई शिकायत ना थी। मुसलमानों की खास्ता हालत देखकर कुफरा के कहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि ए मुसलमानों, क्यों तुम अपना आबा व अजदाद का दिन छोड़कर हक व बर्बाद हो रहे हो? तुम अभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफरा सुनो, हम हक पा
چکے ہیں, ہم دربار محمد میں اختیار محمد کر چکے ہیں, اسرار محمد میں ہم کھل چکے ہیں, انور محمدی سے ہم فائدیاب ہو چکے ہیں, گفتار محمد نے ہمیں پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا و خوف, یقین ساری نظر ہمارے ظاہر آداب پر ہے. اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمانوں خدا و خوف دل میں بیٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تعینوا بالصبر والصلاۃ, اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو, اطمینان خود حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بے حال کر چکا ہے اور اس کی یاد سے تو اور بے حال ہو چکے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اور مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر ادا کرتے رہو, نافرمانی کرو. جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو اور مشارکت اسلام کی فکر کرو. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالحہ کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتائے. صحابہ اکرام رضی اللہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کما حق ہوئی اس کی فکر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے. اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز, روزہ, زکات اور دوسری دینی امور سے دور اور ناشنا ہے اور بے بہرا ہے. دوستو, اسی لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے, مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں. خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے. اسی لیے آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے. اے مسلمانوں, خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور اس پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے سہارے خدا سے مدد طلب کرو. اور دو بڑے ہتھیار مسلمانوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو, اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون, کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو, نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ کرو اور معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو, ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں. اگر ہم اس دین پر نہ چلیں گے یا اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی. لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو اور نماز اور صبر کے سہارے خدا سے مدد طلب کرو اور استغفر